اب ذرا آواز بلند پڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پیچھے تک آواز آئے پتہ چلے عاشق بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. قابل صد احترام عزیز شام علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، بات بتقویم دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں. دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں سب بات پیش کرتا ہوں دعابہ مسجد کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، میرے منہاج القرآن کے کارکنان ہیں، رفقا ہیں، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا اور آپ دوستوں کو اور ہمیں آج کی رات اپنے نبی کا ذکر کرنے کی ایک ایسی ترغیب پیدا کر دی کہ عاشقان محمد مصطفیٰ کے دل مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. یار کی بات ہو اور بے حساب، مگر وقت کی تنابیں میرے ہاتھ میں نہیں. یہ ٹائم نوٹ کر لیں، 8:16 ہو گئے ہیں. 9 بجے میں نے سٹیج چھوڑ دینا ہے. ٹوٹل آپ کو ملیں گے 46 منٹ اور میرا ٹائم ہے جاپانی. 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہے. جو بات میں نے 2 گھنٹے میں کرنی ہے میں نے 45 منٹ میں کرنی ہے. آپ کو میرے ساتھ اتنی سپیڈ سے چلنا ہوگا. 9 بجے میں نے چلے جانا ہے، پھر آپ نے درود و سلام کرنا، کیونکہ میرا پھر 10 بجے خطاب ہے منڈی شاہ جیونا میں، پھر میرا 11 بجے خطاب ہے جنگ میں. تو میرا شیڈول ایسا ہے، تو سفر بھی کرنا ہے، ڈر ڈرا کرنا بھی ہے. آج آپ کو 2 ایسی نیکیاں بتائی جاتا ہوں. حضور شیخ الاسلام کی نگاہ فیض کا صدقہ، نیا رنگ نیا ڈھنگ، 2 باتیں، 2 عبادتیں، 2 نیکیاں ایسی ہیں جو کبھی رد ہوتی نہیں. ہر عبادت رد ہو سکتی، کوئی ساری زندگی نماز پڑھے مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے، کوئی ساری زندگی صدقہ و خیرات کرے مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، مرضیوں کا مالک ہے. مگر 2 عبادتیں ایسی ہیں، 2 نیکیاں ایسی ہیں، کوئی اگر بے ایمان کرے، کافر کرے، مرتد کرے، بے عبادت کرے، اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے. میں نے کافر کا نام لیا، کافر کی بھی رد نہیں کرتا، حالانکہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں، مگر 2 عمل کافر بھی کرے اجر سے محروم نہیں رہتا. ایک عمل میلاد مصطفیٰ ہے، دوسرا عمل درود مصطفیٰ ہے. 2 کام ایسے ہیں اگر کافر بھی کر لے اسے بھی اجر ملتا ہے. ایک ہے میلاد مصطفیٰ، ایک ہے درود مصطفیٰ. 2 عمل ایسے ہیں تو اس کے لیے کوئی جبہ کبہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نمازی ہونا ضرورت نہیں ہے، کوئی گناہگار ہو، سیاہکار ہو، جس نے کبھی مسجد کا رخ نہ کیا ہو، دور بیٹھا نبی پہ درود پڑھ دے قبول ہوتا ہے. درود کبھی رد ہوتا اور میلاد کبھی رد ہوتا. میں نے کہا کافر کا بھی قبول ہوتا ہے. میں دلیل دوں گا صحیح بخاری سے، بات پھر آگے بڑھاؤں. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی گھڑیاں قریب آ گئی، یہ رات آ گئی، ستاروں سے سج گئی، ستارے جھک گئے. آقا علیہ السلام وہ جو 1.25 لاکھ انبیاء اعلان کر کے گئے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. آج کی رات کو نور فراں کی چوٹیوں پہ چمکا، حلیمہ سعدیہ کی گود میں وہ نور آیا. ارے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ تڑپتے رہے، جس ایک حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بی بی زلیخا عزت آبرو کھو بیٹھی. وہ نور مصطفیٰ، وہ نور ازل آج کی رات میں بھی یامنہ کے گھر میں آ.
وہ نور نور محمد مصطفیٰ آج کی رات جلوہ گر ہوا تو جو ہے کہ نہیں. میں نے کہا کافر بھی میلاد کرے تو قبول. حضور دلیل دیتا ہوں صحیح بخاری شریف سے. ابو لہب حضور علیہ السلام کا سکا چچا ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے یتیم دیا. باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا. اس لیے اٹھا لیا کوئی یہ نہ کہے باپ نے پڑھایا تھا اس لیے نبی بن گیا. اللہ کا حبیب کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ہی پڑھاؤں گا. اللہ میں قرآن خود ہی قرآن پڑھاؤں گا, خود ہی سکھاؤں گا. امی بنا کے بھیجا. باپ کا سایہ سر سے اٹھا. رات آ گئی. ابو لہب اپنی لونڈی سراپا کہتا جاؤ میرے بھائی کے گھر چلی جاؤ, مجھے خوشخبری سنانا. بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دی جاتی, بیٹیوں سے نفرت ہوتی. جب آمنہ کی گود میں وہ لال آیا نا پورا بکا نور بن گیا. توجہ رکھنی ہے. آپ کی امی جان فرماتی فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي, جب وہ نور میرے بدن سے میری گود میں آیا میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھا دیے گئے. فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, کہتی میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا. فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ, میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے. عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. فرماتی ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا, ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا, ایک جھنڈا میں نے کعبہ کی چھت پہ دیکھا. بابا والے سو تو نہیں رہے. 3 جھنڈے لائے کتنے. اچھا اللہ کہاں کہتے خانہ خدا. اللہ کا گھر کیا ہے کعبہ. وہ جو کالے رنگ کا کوٹھا اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اپنی چھت پہ جھنڈا لایا. اگر تمہیں ہمارے جھنڈوں پہ اعتراض ہے بھائی ہمارے اوپر نہ کرو اعتراض. اللہ نے لگایا, ہم تو اللہ کی سنت پہ نبی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لہرا رہے ہیں. ارے نادان تجھے نبی کے جھنڈے سے اتنی تکلیف کیوں ہے. پاکستان کے جھنڈے لگیں تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. پاکستان کا دن آئے 21 توپوں کی سلامی ہو تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. علامہ اقبال کا دن مناؤ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. قائدین کا دن مناؤ تمہیں تکلیف نہ ہو. بھٹو کا دن مناؤ تمہیں تکلیف نہ ہو. اپنے بچوں کی سالگرہ مناؤ دلیل نہ مانگو. اگر عاشق نبی کی سالگرہ منائے دلیل مانگتے جاؤ. ہم بغیر دلیل کے نبی کا ملا. جس کا کھاتے ہیں اسی کی گن گاتے ہیں. محبت کی دلیل نہیں ہوتی. اور میری ایک بات یاد, اگر عقل سے ایمان ملتا تو عقل والے مومن ہوتے. ایمان عقل سے دلیل سے نہیں ملتا, ایمان ماننے سے ملتا ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ بلا نہ ظاہر نہ حکیم. ایمان کی تعریف سمجھ لیں. میں پھر آپ کو جو بات سنانے جا رہا ہوں اپنی دلیل جو دی ہے پوری کر کے جاؤں گا. عقل سے ایمان نہیں ملتا. عقل سے ایمان اگر عقل والوں کو ملتا سارے عقل والے مومن ہو جاتے. کافر چاند پہ پہنچا مگر کلمہ نہیں پڑا. عقل تو بڑی ہے مگر کلمہ. بھئی دیکھو پوری دنیا میں اتنی ترقی کر لی جاپان نے. میں جاپان میں رہتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے میں واپس آیا آتے میری آنکھیں خراب ہو گئی. اور آپ اگر جتنے بھی میڈیسن ڈھونڈیں گے یہ ساری کافروں نے بنائی ہے, مسلمانوں نے کوئی نہیں بنائی. سب کچھ جہاد کافر بیٹھے ہیں. اچھا اللہ کی بے نیازی دیکھو. اللہ ایسا بے نیاز ہے وہ کسی کی محنت کا صلہ نہیں رکھتا. کافروں نے محنت کی چاند پہ چلے گئے. کافروں نے محنت کی جہاز بنا لیے. کافر نے محنت کی کمپیوٹر بنا لیا. اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا. مسلمان تو بھی محنت کر, اللہ تجھے بھی اجر دے گا. شارٹ کٹ رستے چھوڑ کے رات نہیں ہو جاؤ. دودھ میں پانی ڈالو. سارا سال لوگوں کو 2 نمبر دوائیاں بیچو. سارا سال 2 نمبریاں کرو. رشوت کا مال کھاؤ. پھر حج کرو, قربانیاں دو. ایک بات یاد رکھو, حرام کے پیسوں سے نیکی بھی حرام ہی ہوتی ہے. اعمال بدلو, اعمال ٹھیک کرو. سمجھا نہیں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. تو جا جا واڈا مندر میں سکتی کدی ماننا کلمے چ پڑھے ہی نہیں. تو روز شیطان نہ لڑنا ہے. کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. آسمانی اردیاں پھاڑنا بولیا جڑا وچ بیٹھا نو پڑھے ہی نہیں. میلاد کا پیغام ایسا ہے. دیکھو جو نبی والے ہیں میلاد والے ہیں وہ کبھی 2 نمبریاں کرتے
ایک نمبر کام کرو، کافر کرتے کہتے میڈ ان جاپان لینی ہے، میڈ ان جاپان کیوں لیتے ہو؟ وہ تو سارے کافر لوگ ہیں، ان کی چیزیں کیوں لیتے ہو؟ ان میں دیانتداری ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں کافر، انہوں نے سارا اسلام لے لیا، ہم خالی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اس لیے نبی کے دیوانے مستانے پروانے میلاد کرنے والے، نبی سے ایسا عشق کرو، لوگ کہیں یہ ایمان والے ہیں، میں نے کہا عقل سے ایمان ملتا، میں کہا عقل ایک غلطی دس نبی دا مقام کی ہے، عقل آدھی میرے پیچھے آ، میں بڑی چلاک ہے تو نبی دے بوئے تے لے چل، میں نے کہا چلو بتاؤ، عقل کہتی دیکھو، اچھا عقل نبی کو بھی بندہ ہی سمجھتی ہے، اس لیے وہ کہتے تھے ماں حاضر اللہ باشر مثلو کا، ہم اپنے جیسا ہم بشر دے مثلو نا، اپنے جیسا بشر دیتے ہیں، وہ تو اپنے جیسے سمجھ رہے تھے، دیکھو ایک ہوتا بندہ، میں کہا ہاں، ایک ہوتا کافر، ایک ہوتا مسلمان، کافر مسلمان برابر ہیں، بولیے کافر اور مسلمان برابر ہیں، مسلمان میں پھر آگے ایک ہوتا بندہ مومن، ایک ہوتا منافق، ہے مسلمان مومن اور منافق برابر، پھر دیکھیں ایک ہوتا مومن، پھر ہوتا ولی، ولی سپر، پھر بولیے کتب، پھر کتب سے اوپر درجے ولی، پھر کتب، پھر ابدال، پھر غوث، پھر غوث اعظم، کیا سارے بندے برابر ہیں؟ تو جو اخلی ہے، ارے بندہ بندے کے برابر نہیں تو نبی کے برابر ہی کرتا ہے، بندہ بندے کے برابر نہیں، بھئی ایک عام بندہ اور ولی برابر ہو سکتے ہیں، بولو نا، بندہ بندے کے برابر نہیں تو ولی کی برابری، نبی کی برابری، ارے نبی کی برابری تو دور کی بات، اللہ کی عزت کی قسم، تو ساری کائنات کی طہارتوں کو طہارتوں سے دھو کے لے آؤ، نبی کی ایک بیٹی جیسی کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں ہے، نبی کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے، جن گلیوں سے مصطفیٰ گزر گئے ان گلیوں جیسی گلیاں کہیں نہیں ہے، ارے ساری کائنات حضور جمع کر لے میرے آقا کے ایک بلال جیسا عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، میں کہ عقل میں نبی دا مقام دا سے آندھی میرے پیچھے تریا آ، غوث اعظم تک لگی کہتے ابھی 1.25 لاکھ درجے اور ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ کا درجہ، کہیں انس بن مالک کا درجہ، کہیں حضرت قتادہ کا درجہ، چڑھتا جا پھر علی شیر خدا کا درجہ، پھر عثمان غنی کا درجہ، پھر سیدنا عمر فاروق کا درجہ، پھر سیدنا صدیق اکبر کا درجہ، میں نے کہا نبی کا مقام بتا، کہتی 1.25 لاکھ درجے اور ہیں، ابھی میرے پیچھے پیچھے آ، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں یحییٰ علیہ السلام، کہیں اسحاق علیہ السلام، کہیں یعقوب علیہ السلام، چڑھتے چڑھتے نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، 1.25 لاکھ درجے ادھر، 1.25 لاکھ درجے ادھر، گن کے میری عقل تھک گئی، میں نے کہا عقل مجھے نبی کا مقام تو بتا، نبی کا مقام کیا ہے؟ ادھر عشق کھڑا تھا، اس نے اے بندے اسے تو خود نہیں بتا، میرے پاس آ، نبی کا مقام بندے کرنے سے نہیں آتا، پاگل ہو جائے گا، 1.25 لاکھ درجے ادھر ہیں، 1.25 لاکھ درجے ادھر ہیں، ادھر آ، تجھے نبی کا مقام میں بتاتا ہوں، اوپر دیکھ، پاگل خدا، بزرگ توئی، قصہ، مختصر، خدا کے بعد کوئی مقام ہے، وہ مقام ہے محمد خدا کے بعد جو مقام ہے وہ مقام محمد، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل سے نہیں آتا، عقل والے بڑے ہیں مگر عقل سے ایمان آتا، ابو لہب بڑا عقل مند تھا، کہتا جاؤ خوشخبری ہے مجھے آپ کو سنانا، میرے آقا کائنات میں جلوہ کرو گے، باغ کی شبابہ لوٹی گئی، کہتی مبارک ہو آقا اللہ نے بتیجہ دیا ہے، توجہ رکھیے صحیح بخاری سے بات اندر جا تینوں آزاد کیتا، اتنی بڑی خوشخبری بھتیجا اللہ نے دیا، ابھی بن دیکھے ایمان تو بعد کی بات ہے، بھتیجا سمجھ گیا، توجہ رکھنی بھائی جان، میں نے دعویٰ کیا کافر کا میلاد مقبول ہوتا ہے، یہ کافر ہے، جہاں تجھے آزاد کیا، سویبہ آزاد ہو گئی، سویبہ ابو لہب ساری زندگی حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا، بدبخت تھا بڑا، سکا چچا، مگر ایسا بدبخت تھا کہ اللہ نے اس بدبخت کے قرآن میں ایک سورت نازل کی، کیونکہ آقا علیہ السلام اس کی بیوی ام جمیل کانٹے لا کے راستے میں بچھاتی تھی، اور یہ ایسا کافر ہے، میں اگر کہوں تو یہ رجسٹرڈ کافر ہے، اس کے پاس کفر کی سند ہے، یہ رجسٹرڈ کافر ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں،
تیرا بیڑا غرق ہو جائے میرے نبی کی بدتمیزی کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بات فرما رہے تھے، کہتا ہے ایویں اشارہ ایسے دیا ساڑھے خداوں نے برا نہ کہے، ایسے بات کی۔ اللہ کو اتنی بات بھی گوارے نبی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ میں اتنی گل بھی گوارا نہیں، اللہ نے نبی نے تو جواب نہیں دیا، خدا نے جواب دیا، فرمایا بیڑا تیرا غرق تک بچ جا، ابھی لاب متعولا تو نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے تیرے دونوں بچ جا، تو آگ دے بچ جا۔ اللہ نے اس کا نام ننگا کر دیا، یہ گستاخ جس کی مذمت میں قرآن نازل ہو، جو رجسٹرڈ کافر ہو، مر گیا۔ حضرت عباس کو خامے ملا، نہ کیا حال ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی شترول کھولا، ہر مہینے بڑی مار، ہر روز تکلیف، مگر جب پیر کا دن آتا ہے میری انگلیوں سے شہد کی طرح میٹھی چیز نکلتی ہے، اسے پیتا ہوں، پورے ہفتے کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے میں نے جب نبی کی ولادت ہوئی تھی ایسے کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ نے میری یہ نیکی قبول کر لی۔ توجہ رکھنی ہے، میں اس سے ایک بڑی دلیل کرنے لگا، جے کسی نے حضم نہ ہوئی تو میں نے واپس کہا دلیل بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ابو لہب جیسا کافر بدبخت اس کی مذمت قرآن کرے، اس نے فقط یوں کیا، اجر سے محروم نہیں رہا۔ حضور ہے یہ بھی چچا، ابو طالب بھی چچا، توجہ رکھنی ہے، حضرت ابو طالب بھی چچا ہے، یہ بدبخت اس کی مذمت قرآن کرے، اگر یہ یوں کرتے لونڈی کو آزاد کرتے یہ اجر سے محروم نہیں رہتا۔ اے جس ابو طالب نے 50 سال میرے مصطفیٰ کو پالا ہو کہ حضرت ابو طالب کو محبت مصطفیٰ ابو لہب کو اجر دیتے ہو، ابو طالب سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر اس کو اجر ملے گا تو جس نے نبی کو پالا ہو اسے اجر نہیں ملے۔ تو حضرت ابو طالب کو بھی وہ اجر ملے گا، کیوں؟ انہوں نے نبی سے محبت سے، اور نبی سے محبت کے صلے سے وہ محروم رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، یار دیکھو حضرت ابو طالب کا بیٹا کون ہے؟ علی ایویں ہے، حضور ایویں ہے، تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن گئے، کہتے کہ 7 پیڑیاں جنت میں لے کے جائے گا، 7 پیڑیاں، حافظ قرآن ہو بچہ 7 پیڑیاں جنت میں لے کے جائے گا۔ اتنے کہ اللہ نے کوئی نہیں آکھیا، کوئی شرط نہیں رکھی کہ وہ علی جو قرآن پڑھے ایک رکعت سے دوسری رکعت قرآن ختم کر دے کہ اس کے قرآن پڑھنے سے حضرت ابو طالب کو باپ کو فیض نہیں ملے گا۔ ارے تیرا بچہ پڑھے تو باپ بخشا جائے، ابو طالب کا بیٹا قرآن پڑھے اور جس کا نواسا نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرے اسے اجر سے محروم، موضوع نہیں ہے۔ کافر نے میلاد کیا، اجر سے محروم، بولو نا یار، اجر سے محروم۔ اگر تو کرے گا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اگر اس بدبخت کا قبول ہو سکتا ہے تیرا میرا رب کیسے ہو سکتا؟ میلاد کا میلاد ہوتا، اچھا بندہ مارا ہوگا نا اللہ ہوتا بھی قبول کر دے۔ اتنی بڑی محفل نہیں کر سکتے، محفلیں بڑیاں مہنگیاں ہوتی ہیں، ایڈے مہنگے مولوی ایڈے مہنگے نعت خواہ منڈا کی کھلیا گیا، دین بہت مہنگا کر دیا، لکھاں ٹر گیا کام، دین لکھاں ٹر گیا، 2-2 لاکھ پہلے لیں گے، پھر نعت پڑھ کے بسم اللہ السلام علیکم، نہ وضو نہ طہارت۔ میں نعت خوانی کے خلاف نہیں، مگر جو طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے نبی کی نعت کے ساتھ جو مذاق ہم نے شروع کیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیسے دے کے پیسے لے کے نعتیں پڑھنا، پھر کیا دنوں میں عشق رسول کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں آتا۔ اس لیے ان لوگوں کو سنیں جو دل سے پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں سے پیار کریں، وہ اپنے محلے میں کوئی نہ کوئی اچھا نعت خواہ وہ سے سن لیا کریں۔ اب میڈیا پہ ہر چیز ملتی ہے، اس لیے سرکار کا دین مہنگا نہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کو شاہ عبد الرحیم، ساری زندگی نبی کا ملاد۔ شاہ عبد الرحیم کے بارے میں سن لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم الدر السمین کتاب کا نام ہے جس میں یہ واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ شاہ عبد الرحیم نے زندگی میں کبھی سرکار کی سنت نہیں چھوڑی،
ہم نے تو سنت کبھی پڑھی نہیں آتی انہیں فرضاں دے کام رکھو انہوں نے کبھی سنت نہیں سکھائی 4 سنتے اثر کی پڑھتے تھے عشاء کی عشاء پڑھتے تھے ہم فرض پڑھ کے بڑی نمازیں ہیں نمازیں نال گل نہیں بننی گل اور سے کسے کہو تم کو بھی دساں گا گل کیویں بننی ہے وہ سرکار کا کبھی سنت نہیں چھوڑی ایک رات تھکے ماندے تھے نماز عشاء سنتوں بغیر ہی پڑھ کے سو گئے فرض پڑھے سو گئے ادھر سوئے مقدر جاگ گیا سرکار خواب میں تشریف فرمایا عبدالرحیم آج ہمیں بھول گئے عبدالرحیم آج ہمیں بھول گئے پھر بس کیا تھا تڑپتے اٹھے سرکار مجھے کیا خبر تھی سنتیں چھوڑنے سے یار ملتا ہے فرض بھی چھوڑ دیتا یار تو ملا ہے یہ زندگی بھر آنکھا کا ملاد کرتے فرماتے 1 سال ہمارے گھر پہ اتنی غربت آ گئی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ملاد کا دن آیا میرے والد صاحب بڑے پریشان تھے آدھا دن گزر گیا پھر عصر کا ٹائم آیا کسی دوست کے پاس گئے چند ٹکے ادھار مانگے ٹکوں کا زمانہ تھا پیسے ٹکے ہوتے تھے اس وقت ٹکوں کے بازار سے بھنے ہوئے چنے لیے بچوں کو جمع کیا سرکار کا ملاد پڑا بچوں میں تقسیم کر دیے رات کو روتے روتے سو گئے کہ آقا ہر سال اتنا دیا تھا اس سال غربت نے آپ کی شایان شان ملاد نہیں کر سکا بس روتے روتے سو گئے مقدر جاگ گیا خواہ کیا دیتے ہیں آقا کی مجلس لگی ہے فاروق اعظم شیر فرما ہے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں عثمان غنی بیٹھے ہیں علی شیر خدا بھی بیٹھے ہیں صحابہ کی مجلس لگی ہے اور آقا فرما رہے ہیں جو چنے میرے عبدالرحیم نے بھیجے ہیں مجھے پیش کرو وہی چنے کو نابل فرما یہاں تو اللہ والے نہ چہرہ نہ چہرے کا تل دیکھتے نہ مکڑے دا دل ویکھتے اللہ والے جو ویکھن دا دل ویکھتے بس ان کے دل کے اخلاص کو تو اگر آپ کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے بھئی گھر میں تھوڑے سے ناپھلیاں تقسیم کر لیں اخلاص کے ساتھ نبی وہ بھی قبول کریں اگر ان کے چنے قبول ہے تو تیرا میراث بھی اللہ باغاں میں بولیے قبول اس لیے قبول یہ کبھی رد ہوتا نہیں تو جو رب نہیں ہوتا کیا کرو بولو وہ ملاد کیا کرو جھنڈے لگاؤ جھنڈیاں لگاؤ سب کچھ کرو کیوں نبی کا ملاد ہے اور 1450 سال گزر گئے کتاباں لے لے تھک گیا تو نبی اسی دن فوت ہوئے انج ہویا سانو ڈک سکے ہیں بل اللہ آخرت خیر اللہ من الاولا حبیب جو زمانہ گزرتا جائے گا بعد جو زمانہ پہلے سے بہتر ہوتا چلے جائے گا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو زمانہ گزرے گا تیرا ملاد بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اسی دیکھیا نہیں کوئی بادشاہ ایسا بتا دیں ایک ہی بادشاہ ہے میرا مصطفیٰ جس کا ملاد ہر سال بڑھتا ہے اور میں وقت بڑا کم ہے نقطہ بڑا خاص ہے میں نے آپ کو ملاد پہ تو اتنی بات کر دی میں درود پہ بھی ایک بات کر تو درود بھی کبھی رد ہوتا درود کبھی رد ہوتا اچھا رد کیوں ہوگا درود میں ہی نہیں ہے میں انہیں نمازہ پڑھیا میں انہیں روزے رکھے میں درود میں ہے ہی نہیں کوئی تو ہے اگر ابا سونے ہیں بلتے تھا آج میراج کی رات ہے ہمیں تو تُو نے نمازیں دی 5 نمازیں پڑھو پھر بچوں کا رزق کماؤ ہمارے اوپر ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں تیرے حکم کے مطابق گڈی کا فلانی شاہ لینی بچیں دیا لینی ٹائم کو نہیں نماز تھا ہر ویلے دنیا پھنسے ہیں ربا سونے تو ہے بھی اللہ ہے بھی اللہ تو سونے تو بھی کچھ کرتا ہی ہوئے گا تیرا بھی تو ٹائم کیوں لنگ دے کیا ہو میرا کم آجا تمہیں میں دساں میں کیا کرتا ہوں سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہوں یار پہ درود پڑھتا رہتا اللہ کا ایک ہی کام ہے درود مصطفیٰ تو جو کام رب خود کرے وہ رد ہو سکتا ہے بولو نا جو کام اللہ کرے وہ رد ہو سکتا ہے درود کبھی رد ہوتا بولو نہیں درود کبھی رد ہوتا تو پھر نہ ہم میلاد کے مہینے میں درود پڑھیں بھئی محرم میں آپ امام حسین کی باتیں کریں آپ قرآن پڑھتے ہیں پورا رمضان پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کس لیے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا قرآن کے اترنے کی وجہ سے رمضان کو 12 مہینوں پر فضیلت لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس رات قرآن اترے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل توجہ رکھنی ہے قرآن اترے تو رات کو فضیلت ملے
قرآن اترے تو مہینے کو فضیلت ملے. ارے قرآن تو قرآن بنتا ہی نہ اگر یہ رات نہ آتی. یہ رات آئی تو قرآن آیا. اللہ کی قسم مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے قرآن بنتا گیا. چہرہ مصطفیٰ سے پردہ اٹھا, بددعا کہہ کر قرآن بنا دیا. زلف عنبری کھلی, واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن بنا دیا. سینے سے پردہ اٹھا, الم نشرح لے کر کہہ قرآن بنا دیا. میرے مصطفیٰ نماز میں چہرہ اٹھایا, قد نرا تقلبا وجه السماء کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا سحر پہ نکلے, سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ کہہ کر قرآن بنا دیا. اللہ کے قرب میں پہنچے, وکان قاب قوسین او ادنی کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رضا کی بات ہے, انا اعطینا کل کوثر کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رضا کی بات ہے, ولسوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر قرآن بنا دیا. ان کی رحمت کی بات ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر قرآن بنا دیا. ان کے در پہ سوال ہی آیا, واما السائل فلا تنہر کہہ کر قرآن بنا دیا. ارے میں قرآن پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں, قرآن تو بنتا ہی نہ. اگر میلاد نہ ہوتا, میلاد والا آیا تو تجھے قرآن ملا, میلاد ہوا تو تجھے ایمان ملا, میلاد ہوا تو اسلام ملا. ارے میلاد ہوا تو ساری کائنات ملی. اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں اس لیے نبی پہ درود پڑھا کرو. اللہم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میں پڑھنا آ جاؤ, تسی بھی پڑھو. اگلی بڑی خاص بات, اللہ نے کہا درود پڑھو. اجا بندہ تو اللہم صلی علی محمد, اللہ تو پڑھ, اللہ تو پڑھے گا, تو پڑھ. کدی کسی نے کہا میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں, مجھے کوئی ایک سیغہ دکھا دیں. میں نا نا نا, اللہم صلی علی محمد, اللہ سونیا تو پڑھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, بلغ العلا بکمالہ, میں ہے ہی نہیں. جی میں نہ ہوئے اللہ قبول کر لیندے, لہذا اپنی میں مار دو. اگر قبولی چاہتے ہو میں مار دو, میں مار دو, قبول ہی قبول ہے. تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, پھر ہر چیز قبول ہے. میلاد میں دیکھیں جتنا میلاد کا مہینے میں درود پڑھیں گے اتنی برکت ہوگی. اللہ میں اے ایمان والو میں پڑھنا تسی بولو, تم بھی درود پڑھو. اچھا کئی بندے نماز اٹھی لمبی پڑھتے, نمازاں بڑیاں, چلے بڑے, تبلیغاں بڑیاں, قربانیاں بڑیاں, نبی کے میلاد میں بغض, نبی جو عیب لبدا ہے. نہیں نہیں درود پہلو نہیں پڑھنا چاہیے, بعد پڑھنا چاہیے, فلانا پڑھنا چاہیے, ٹھکڑا پڑھنا چاہیے. وہ درود ہوں جڑا ہوں پڑھیا کر. اللہ نے قید لگائی نہیں ہے یہ پڑھو, وہ نہیں اللہ نے کہی ہم نے لگائی ہوئی. اللہ فرماتا جو بھی آتا پڑھنا تمہارا کام ہے قبول کرنا. بولو نا. اور اللہ کی قسم نبی کے درود کے بغیر نہ تیری نماز قبول ہے, نہ تیرا حج, کوئی تیری عبادت قبول. جو کرا کے دکھا, یہ گھوڑا, یہ گھوڑے کا میدان, صدیق صاحب یہ نماز پڑھتا ہوں, کوئی یہاں بیٹھا مجھے نماز قبول کروا کے دکھا دے. ساری رات نماز میں قیام کیا, پورا قرآن پڑھ دیا, الحمد سے لے کر الناس, اللہ اکبر, نماز پڑھتا ہوں. نقطہ بڑا قیمتی ہے, اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے. ہاتھ بھر ربا سونیا دنیا سے منہ موڑ کے تیرا منگتا بن کے تیرے منہ میں آ کے لیتا. اب اس کی بنتی کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ اندر لگا رہے, حضرت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ اندر لگا رہے. پھر بندہ رکوع میں جاتا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی اللہ, اندر لگا رہے. پھر جاتا سامنے اللہ حمد ربنا لک الحمد, ربا سنے ان کے سن لے, نہ لگا رہے. پھر سر سجدے میں اٹھتا سبحان ربی اعلیٰ, سبحان ربی اعلیٰ, کہتا باری تعالیٰ میں سر کسی کے سامنے نہیں جھکاتا تھا, دیکھ میں نے ناک سے لکیریں بھی نکال دی, پیشانی بھی کالی کالی رگڑ رگڑ کے. ان کے نماز قبول کر, اندر لگا رہے. دیکھیں عقل یہ کہتی سجدے پہ نماز ختم ہو جاتی, عاجزی کا انکساری کا کلائمیکس ہے. نماز ختم نہیں ہوئی, سجدے پہ ایک نماز ختم ہوئی کربلا کے حسین. پھر بندہ کھڑا ہوا دوبارہ, پھر سارا مت دہرایا, دوسری بار پھر بیٹھا جا کے, باری تعالیٰ میں کب سے سجدے میں بیٹھا ہوں, میری نماز قبول کر. فرمائے بندے نمازوں کی قبولیت نہ قرآن پڑھنے پہ ہے, نہ فاتح پہ ہے, نہ اخلاص پہ ہے, نہ قیام پہ ہے, نہ رکوع پہ ہے, نہ سجدہ پہ ہے, نہ قعدہ پہ ہے. مولا پھر نماز قبول کیسے ہوگی؟ فرمائے بندے اگر قبولیت چاہتا ہے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھ, پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے مصطفیٰ پر ان کی آل پر درود و سلام تو پڑھتے تیری نماز کو.
جس نبی کی آل پہ درود پڑے بغیر تیری نماز قبول نہیں ہے، جس نبی کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، تے درود نماز میں جو پڑھنا انہیں بھی پڑھ لیا کر، بولو نا۔ اور میلاد کا مہینہ یہ بات یاد رکھ لیں، جتنا درود پڑھو گے اتنا تعلق مضبوط ہوگا، اور جب تعلق بن جائے نا سائیں کا ڈبا نہیں دیں دے اللہ کی قسم سائیں ڈبا۔ دیکھیں میں آپ کو زوردار مثال دے کے بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے بڑا امیر آدمی، حضور یہ ابھی سیاست آئے گی نا، ابھی جب الیکشن اسمبلیاں تو وہ آ جائیں گے بڑی بڑی گاڑیوں پہ، ایسی گردنیں اکڑی ہوتی ہیں اور ہم انہیں کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیسی کام ہے، یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسین نے ایک ووٹ یزید نے مانگا تھا حسین سے، یزید کہتا تھا حسین ساری امت نے دے دیا تم ہی دے دے۔ حسین نے کہا تھا میں علی کا بیٹا ہوں، کٹ سکتا ہوں، باطل کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ حسین نے ووٹ نہیں دیا، آج بھی حسین زندہ ہے۔ وہ تو ووٹ یزیدیوں میں دیتا ہے، انسان کا یا اللہ اسلامی نظام آ جائے تو ووٹ دینا جا کے انہوں نے ڈاکو بے ایمان ہو، نماز پڑھ کے چوریاں بھی کرنا، نماز پڑھ کے بے ایمانی بھی کرتے۔ نماز حسین والی پڑھو گے کربلا میں، حسین نے پڑھی، بیٹھ گیا تھا یزید کے سامنے، نہیں مانا اس کے نظام کو، تم نظام یزیدی چاہتے ہو، نماز حسینی چاہتے ہو، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پر اللہ کی قسم یہ قوم ایسی ہے۔ ادھر کربلا کا حسین اپنی بیٹیوں کو لے بیٹھا تھا کربلا میں، تو کوفی کہتے تھے تو سچا، تیریا تھیاں بھی سچیاں، تیرا نانا بھی سچا، پر اسی کوفیاں اسی گھروں نے نکلنا، اسی روز تماشا دیکھنا ہے۔ اس قوم نے بھی ہمارا تماشا دیکھا، اب دیکھ لو تماشے، ہر روز دیکھتے تھے، اب آوازیں دینے والا بھی کوئی نہیں رہا، اب بجلی میں پسے ہوئے ہو، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہو، اور عجب رسم چلی ہے، چارہ گھروں کی بستی میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے، ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ہم بھوک سے مرنے والے لوگ ہیں، اور موشن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہہ گئے، کب تک کس نے رہو گے؟ حسینی بنو، حسین کا علم ہاتھوں میں لو، حسین کے نانا کا نام بلند کرو، آپ میں شہر کس بد گلی کے پیچھے آج پھر ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا، تم سمجھتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا، ایک دوسرے کو نگل رہے ہو، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہو، ڈاکہ زنی کر رہے ہو، کوئی 2 نمبر دودھ بیچتا ہے، کوئی دوائیاں بیچ رہا ہے، ہر شخص لگا ہے، اپنے پیٹ کا دندہ ہے۔ اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، امت سے پیار کرو، لوگوں کو زہر نہ دو، تمہاری نسلیں بچ جائیں گی۔ وہ بڑا سا آدمی جو میں نے کہا آئیں گے ابھی الیکشن کے دنوں میں، بازار سے گزرتا ہے، غریب چھاپڑی والا، ریڑی والا غریب آدمی ریڑی لگا کے کھڑا ہے، ایسی گڈی لنگی انہیں کیا انہیں ویکھے، دوسرے دن پھر گزرا، غریب تے سلام کرن جو کا جمعے، السلام علیکم، انہیں ویکھے ہی نہیں۔ 15 دن گزر گئے، انہیں سلام چھڑیا نہیں، انہیں ویکھے ہی نہیں۔ 15 دن کے بعد یہ بڑی گاڑی والا آدمی محسوس کرتا ہے یہ بندہ مجھے سلام کرتا، انہیں تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھا، میں نے بھی کرتا، کسی ہونے کو نہیں کرتا۔ اب اس نے تھوڑا گاؤں آنکھوں میں آنکھیں بڑی 4 ہو گئی نا آنکھیں، تو پھر اس نے سر ہلانا شروع کر۔ 1 مہینہ گزر گیا، پھر 1 مہینے بعد اس نے سلام نہیں چھوڑا، وہ روز سلام کہتا رہا۔ اب اس بڑے آدمی نے دوسرے مہینے میں کبھی گاڑی آستہ کر کے شیشہ نہیں دیا، بھائی کی بیچنا ہے؟ 2 کلو انگور پا دے، مہینے میں دے دے۔ اس سے سودا لینا شروع کر دیا۔ اب یہ بڑا آدمی آتا نا گھر سے، تو اس کی جہاں ریڑھی ہے نا، گاڑی آستہ کر کے اس کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس کو سلام کا جواب دینے کی عادت ہو گئی، وہ روز سلام کہتا رہا۔ 3 مہینہ چڑھا، یہ بڑا آدمی آیا، اس کی ریڑھی نہیں تھی، ریڑھی والا بندہ نہیں تھا، اس نے گاڑی کھڑی کی، آتا یار تیرا بندہ ریڑھی لندا سی، وہ کتنے ہوئے؟ لوگوں کا حضرت وہ تو صبح گیا تھا، چنگی الٹ گیا، اس کی ٹانگیں مانگیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ تو برنے والا ہے، اس نے اچھا اس کا گھر تو بتاؤ۔ اس نے گھر کا ایڈریس لیا، پوچھتے پوچھتے غریبوں کی بستی، پھٹے پرانے گھر، وہاں پہنچا کہتا جی اور فلاں ریڑھی والے کا گھر کے لوگ ہیں، یہ ایڈا وڈا گڈی والا بندہ آئے گھر کڈا تعلق ہے نا۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکایا، آواز ہے کون؟ آندا اوہیاں جنہوں روز سلام آندا تھا۔ وہ غریب آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، خوشی سے وہ کہتا جی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، غریب آدمی، آپ میرے گھر میں آ گئے، میں آپ کو کہاں بٹھاؤں، میرے پاس جگہ ہی نہیں، آپ اتنے بڑے آدمی سے کہا چلو چھوڑو، یہ لو 50,000 روپیہ اپنی بیوی کو دو، بچوں کو دو، آؤ
گاڑی میں بیٹھا میں تمہارا علاج کرواتا ہوں. کہتا جی میں غریب آدمی اتنا قرضہ کیسے دوں گا, آپ نے پہلے 50,000 مجھے دے دیا میرے بچوں کے لیے تو میں ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا, ادھر حکیم صاحب سے دوائی لے لوں گا. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو, کون سا قرضہ, تیرا میرا تعلق نہیں ہے, تیرا میرا تعلق نہیں ہے. بلا مثال بلا تشبیہ تعلق کہاں سے بنا تھا, تعلق بنا تھا سلام سے. بات کہاں تک پہنچی, وہ جو کبھی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا آج اس کے گھر میں آیا بیٹھا ہے. توجہ رکھنی ہے کہ امتی اپنے نبی پہ ہر روز درود و سلام پڑھتا ہے. فرشتے آقا کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں, آقا یہ تو آقا سے غلام کا سلام آیا ہے. آقا کو ہر روز عادت ہو گئی ہے, ہر روز سلام آ رہا ہے. فرشتے لے کے آ رہے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے امتی پہ تکلیف آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, فرشتے سلام لے کے نہیں جاتے. آقا پوچھتے ہیں فلاں غلام کا سلام نہیں آیا, آقا وہ تو بیمار ہے. آقا فرماتے چلو اس کے گھر چلو, آج اس کا سلام نہیں آیا ہم اس کے گھر میں. اگر آپ درود و سلام کے ذریعے اتنا تعلق ہمارا بن جائے نبی سے کہ کبھی ایسا دن آ جائے وہ کرم فرمانے کے لیے تیرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے کہا دو نیکیاں رد نہیں ہوتی, ایک میلاد مصطفیٰ اور ایک بولیے اور درود پڑھا کرو, درود پڑھا کرو. اور درود پڑھنے سے آپ کی زبان میں مٹھاس آئے گی. قلم کون لگا جو اب جو بات کرنے لگا ہوں حدیث پاک سناتا ہوں. اچھا ہمارے معاشرے میں کتنی کڑواہٹیں ہیں, ہر بندہ لال بچہ کھا کے لڑن مرن پھرتا ہے. بڈھی اچھی گال کرتے دل کرتا سر پاڑ دے ٹینشن باہر دیا نے. کوئی بندہ بوڑھا مرتا تھا بابا انا اپنا دے کر نہیں دیا. ہمارے اندر اتنی کڑواہٹ ہے, ہر بندہ اندر کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تمہیں جانتا میں اہم تو میں تمہیں بٹ کے رکھ دینا چاہیے. ہر بندہ ہی گرم ہے. اچھا مولیوں کو ڈور جو بھی تتے, پیرے کو ڈور جو بھی تتے, پولیس کو ڈور جو بھی تتی, بندہ جاوے کی تھے, ہر بندہ ہی تتا. حضور شیخ الاسلام نے اس کا حل یہ نکالا کہ امت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گوشہ درود کا کر دیا. اچھا درود پڑھنے سے مٹھاس آتی ہے. درود پڑھنے کو بولیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس آ رہے تھے, صحابہ کرام سے کھانا مانگا, سالن ختم ہو گیا تھا. حدیث پاک ہے اتنے میں شہد کی مکھی آئی, میرے آقا کے کان کے لیے بین بنانا شروع کر دیا. صحابہ مارنے کے لیے بھاگے کی لڑ نہ دے. میرے نبی میرے نام گل کر دی. شہد کی مکھی اپنی بولی میں میرے نبی سے اپنے دل کی بات کرتی ہے. نبی ایسا جو شہد کی مکھیوں کی بولیاں بھی سمجھے, اگر اس کی بولی جان سکتا تیری نہیں جان سکتا. تو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد کی مکھی اپنے دل کی گل کھانے کی کر دی ہے. کہندی یا رسول اللہ سونیا سالن نہیں ہے, کوئی گل نہیں, میرا چھتا نڑے پہ ہے, کسی غلام کو بھیجیں شہد نکال کے لے. میرے آقا علی شیر خدا کو بھیجا, مکھیاں پیچھے کی چھتا اتارا, لا کے پیش کیا, کھانا تناول ہو گیا. اب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ پوچھو تو صحیح. اب صحابہ بھی آ گئے, آقا ایک کنے تسی گل کرتے ہیں, پوچھو تو صحیح شہد بناندی کیویں, یہ شہد کیسے بناتی ہے. اب آقا نے اس سے اسی کی بولی میں بات کی. ہائے ہائے تیرا نبی انہاں دی بولیاں جانے. تیرا نبی ایسا ہے ہرن کی بولی جانتا ہے, پتھروں کی بولیاں جانتا ہے, بے جان کھجور کے تنے کا رونا بھی جانتا ہے. اگر تو نبی کو بلائے گا تیرا رونا نہیں جانے گا. تو کبھی تڑپ کے یاد کرنا اپنے رسول کو, تیرے ہر ٹکڑے کو جانتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے اس سے پوچھا اسی کی زبان میں, کہتی آقا میں گھر سے نکلتی ہوں, پھولوں کا رس چوستی ہوں, رس کڑوا ہوتا ہے, میرا منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے, میرا پیٹ بھی کڑوا ہو جاتا ہے. آقا پھر میں جب سفر شروع کرتی ہوں آپ پہ درود و سلام پڑھتی ہوں, آپ پہ درود پڑھتی جاتی ہوں, میرے جسم میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اگر چاہتے ہو زبان میں مٹھاس آ جائے درود پڑھا کرو, ہر روز پڑھا کرو, ہر لمحہ پڑھا کرو. اور میلاد کا مہینہ زیادہ حقدار ہے کہ اس مہینے میں نبی پہ زیادہ درود پڑھا جائے. اور جب درود پڑھے ہوگے ہماری زبان میں تاثیر آئے گی, اثر آئے گا. کیا آئے گا بولیے. درود پاک کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا, اسے اٹھا کے پڑھے جس امام نے لکھی ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے,
بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا علم. سفر پہ جا رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، قریب دیہات تھا، وہاں ٹھہراؤ کیا، وضو کے لیے پانی درکار ہے، کنویں پہ گئے تو پانی کا بوکا نہیں تھا. پرانے زمانے میں بوکے ہوتے تھے، ڈول، وہ لج کے ساتھ نکالتے تھے، وہ نہیں ہے تو پریشان ہیں اور کوس رہے ہیں یار کیسی بستی ہے، مسافر کے لیے پانی بھی نہیں ہے، بوکا بھی نہیں ہے. ایسے ہی بس غصے میں نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز خدا ہو جانی ہے. اتنی دیر میں چھوٹی سی بچی چھت سے بولتی گئی بابا جی میں آپ کی مدد کروں. جا پر مچھی جی کیوں نہیں کرنا ہے. وہ چھت سے تو نیچے گئی بابا جی آپ پریشان کیوں ہیں. کہتے کیا کروں نماز کا ٹائم نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے. ہم نے بابا جی میں پانی دیا. کنویں کے قریب گئی، اس نے کنویں میں تھوک ڈال دیا، اس نے تھوکا نا کنویں کا پانی باہر آ گیا، کناروں تک پانی بھر گیا. کہا بابا جی وضو کر کے نماز پڑھے. وضو کیا، نماز پڑھی تو ساری جماعت اس بچی کے گھر چلی گئی. اس بچی سے پوچھا بیٹی بات تو بتاؤ، ہم اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، پانی کے لیے پریشان، تیری اندر اتنی تاثیر، تو نے تھوکا پانی باہر آ گیا، تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہر وقت نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، اس درود کا صدقہ ہے میں جو رب سے کہتی ہوں میری بات مان. درود سے اتنی تاثیر آ گئی زبان میں کہ کنویں نے اپنا پانی ابل دیا. اس لیے دوستان محترم اگر چاہتے ہیں ہماری زبانوں میں تاثیر آ جائے، ہماری اولاد فرما بردار بن جائے، ہماری بیوی فرما بردار بن جائے، ہماری دوستوں میں محبت ہو، عزت ہو، وہ پیسوں سے نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، تمہاری عزت خود بخود بڑھتی جائے. تو نیکیاں کبھی نہیں چھوڑنی. ایک میلاد اور ایک بولیے ایک درود اور اللہ کی قسم جو نبی پہ درود پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے پہچانتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. حشر کا دن ہوگا، حدیث پاک ہے، حشر کا دن ہوگا، فرشتے بندے کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. وہ چیخے مارا ہوگا، اس کا گزر میرے آقا کے دن سے ہوگا. میرے آقا فرمانے ٹھہرو بھی کدھر، کہیں گے فرشتے کہیں گے آقا میزان لگ گیا ہے، میزان میں اس کے اعمال تو لے جا چکے ہیں، اللہ کو خبر جہنم میں ڈالنے کے لے کے جا رہے ہیں. میرے آقا فرمانے ٹھہرو واپس چلو، اس کا میزان دوبارہ لگا. اللہ فیصلہ کرتے کسی کی جرت نہیں چاہتی مگر نبی کو واپس میزان پہ لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تھوڑی کی بدیاں زیادہ. میں نے ٹھہرو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے نامہ اعمال پہ رکھیں گے. اب تولو، جب تلا اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، بدیوں والا پلڑا اوپر نیکیوں والا نیچے، حکم ہوگا جنت میں ڈال جاؤ. جنت میں چلے بندہ کہا فرشتوں ٹھہرو، 2 بار میرے سامنے اعمال تولے، میں تو پکا جہنمی تھا، میں بخشا کیسے گیا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ کس کا ہے، انہوں نے کیا رکھا جو میں بخشا گیا. آواز گنا نبی یق میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. وہ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی تو نے ایک دن محبت سے مجھ پہ درود پڑھا تھا، میں اپنے ہر امتی کو پہچانتا بھی ہوں، جانتے ہوں، تیرا درود میں نے سنبھال کے رکھا تھا. فرشتے لے کے جا رہے میں نے پہچان لیے تو وہی غلام ہے جو محبت سے ایک دن مجھ پہ درود پڑھ رہا تھا. میں نے تیرا درود پاک تیرے نامہ اعمال میں رکھا، اس کا وزن اتنا ہے، اس ایک بار درود کے صدقے اللہ نے تجھے بخشش دی ہے. یہ بات یاد رکھنا، اعمال کا وزن گنتیوں پہ نہیں محبت پہ ہے. حشر کو گنتیاں کوئی نہیں جوڑیاں، میرے اتنے چلے تھے، میری اتنی نمازاں، میری اتنی قربانیاں، میرے اتنے روزے، میرے اتنے مدرسے، کوئی گل ادم عمال تولے جانے دے. علامہ صاحب بیٹھے نے، میزان کا لفظ قرآن میں آیا عمال تولے جائیں گے، عمال تولے جائیں گے، عمال توجہ ہے کہ نہیں. اللہ کے لئے تکڑی تولو نمازاں، تولو روزے. ربا سنے ایک گل نہیں، جب لیا تھا گن گن کے 30 روزے گن کے لیے، 5 نمازیں گن کے لیے، 2.5% زکات گن کے لیے. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا بندہ سودا دے گن کے لے، تول کے دے گن. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا بندہ کسی سے 5 گندم لے لے، جب دینے کی باری میں تو 2.5 مانا تو 2.5 لاکھ دانا گن کے لے جاؤ گا. نہیں بھائی تول کے دیتی، تول کے لینی. کسی سے پیسے لے جاؤ 50,000 روپیہ دے جاؤ گا، تو اتوں ود پا کے لے جاؤ گا. نہیں بھائی گن کے دیتے، گن کے لینے. دنیا میں انٹرنیشنل لا ہے، سودا تول کے دیے جائے، تول کے لے جاتا، گن کے دیے جائے، گن کے دیے. جب اللہ نے لیا تو گن کے اب دے رہا ہے، تول کے. باری چالا میرے آقا دل کے مولا میری امت کے اعمال کو تولا کو جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ بڑے ہیں،
جو گن گن کے لائے ہیں، گنتیاں پوری ہیں، روزے بھی پورے لائے ہیں، حج بھی پورے لائے ہیں، نمازیں بھی پوری لائے ہیں، زکاتیں بھی پوری لائے ہیں، تسبیح بھی گن گن کے لائے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کچھ ایسے ہیں جن کے عمل تھوڑے ہیں، جن کی نمازیں تھوڑی ہیں، تیری محبت کا وزن پورا ہے مصطفیٰ، اعمال تول اس میں رہا ہوں، کئی ایسے ہیں جن کی نماز تھوڑی ہے، تیری محبت کا وزن پورا ہے، تیری چاہت کا وزن پورا ہے، تیرے عدد کا وزن پورا ہے، ایسے مصطفیٰ بات آج چمٹیوں پہ نہیں ہوگی، دل دیکھوں گا جس نے محبت سے کیا ہے، عمل تھوڑا بھی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، میلاد ایسا عمل ہے اگر وزن پورا لے کے جائے، اس لیے میلاد کیا کرو، محبت کا وزن بڑا ہے، محبت میں بات ہوگی، جس دل میں جتنی محبت ہوگی اسی کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہوگی۔ دوستان محترم، وقت نے اپنی کنابیں ایسے کھینچ لی ہیں، ایڈا سونا مجمع، ایڈے سونے لوگ کی دل کرتا ساری رات یاد کی گل سنا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، تیری اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوا۔ یقین کریں یہ بارگاہ ایسی ہے، ساری رات اس پہ پڑھتا رہوں، مگر میرے مسکین آدمی کے پاس اتنا ٹائم کہاں، یا اتنی ہماری وہ کیا کہتے ہیں بساط کہاں۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کو خود ہی ذکر بلند کر رہا ہے، ہاں یہ ہے جو ان کا ذکر کرتے اللہ انہیں بلند کرتا چلا جاتا۔ آئیے آج کی رات اپنے نبی کے ذکر کی بلندی کے لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ یہ میلاد سورت سے محبت کا نام ہے، سورت والا آیا محبت ہوگی تو سیرت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے پہلے محبت کرو پھر عمل بھی کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پورا سال بندہ 2 نمبریاں کرے پھر سال بعد میلاد کر کے نہیں جی صاحب برابر ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، نبی کے غلام بنو، مسجد میں نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو۔ علامہ نے کہا تھا مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔